اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخارج الحروف کے سبق نمبر 6 میں ہم حروف لہاتیہ اور حروف شجریہ کے بارے میں پڑھیں گے. حروف لہاتیہ. سب سے پہلے حروف لہاتیہ کو سمجھیے گا. حروف لہاتیہ 2 ہیں، قاف اور کاف. قاف، کاف. قاف کی ادائیگی کے لیے ہم زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان بالمقابل نرم تالو یعنی کوا، جو ہم منہ کھولنے پر حلق میں ہمیں نظر آتا ہے گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا نرم تالو، تو اقصی لسان اچھی طرح پڑھ چکے ہیں ہم. زبان کی جڑ، زبان کی جڑ اقصی لسان جب نرم تالو سے لگے تو پھر قاف ادا ہوتا ہے. قاف. اور قاف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اس کی آواز منہ بھر کر ادا کی جاتی ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا. قاف، قاف. پھر ہم کاف کی ادائیگی دیکھتے ہیں. اب کاف کی ادائیگی میں بھی ہم زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان کا استعمال کریں گے. بالکل وہی جگہ جو ہم نے قاف کے لیے استعمال کی. فرق یہ ہے کہ نرم تالو کی جگہ سخت تالو کا استعمال کریں گے. اب ہماری زبان کی جو جڑ ہے اقصی لسان سخت تالو سے ٹچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ادا کیجئے گا. کاف، کاف. اب میں دونوں حروف کو ایک ساتھ ادا کروں گی. قاف، کاف، قاف، کاف. واضح فرق نظر آ رہا ہے پڑھنے میں کہ دونوں کی آواز میں کتنا فرق آ گیا. زبان کی جڑ ہم نے دونوں میں استعمال کی یعنی اقصی لسان کا استعمال دونوں مخرج میں ہوا، اور جو تالو کی جگہ ہے اس میں ہم نے کیا کیا، موٹے قاف کے لیے نرم تالو کا استعمال کیا، اور ہم نے باریک کاف ادا کرنے کے لیے سخت تالو کا انتخاب کیا. تو زبان کا حصہ سیم ہے دونوں میں، تالو کا جو ہم استعمال کریں نرم اور سخت تالو دونوں میں الگ الگ. تو اس کی آپ نے بہت اچھے سے مشق کرنی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حروف لہاتیہ کو حروف لہاتیہ کیوں کہا جاتا ہے. تو حلق میں جو کوا ہے اس کو عربک میں لہات کہا جاتا ہے. لہات، لام، ہا، الف، تا. لہات. اسی لیے ان حروف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے. اب قاف جب ہم ادا کر رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے تو آپ نے قاف کی ادائیگی بالکل اسی طرح کرنی ہے جس طرح ہم نے ابھی سیکھی ہے.
قوف نقطوں والا جو قوف ہے اس کو ہم نے موٹا ہی ادا کرنا ہے، اور جب ہم باریک کاف پڑھتے ہیں کاف تو ہم نے اس کو باریک ہی ادا کرنا ہے۔ آپ نے مشق اتنی اچھی کرنی ہے، جب آپ قرآن پڑھیں گی تو آپ نے اس بات کی خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ آپ کی یہ غلطی نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کی جو تجوید کی غلطیاں ہیں آہستہ آہستہ صحیح ہوتی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ہم حروف شجریہ یاد کرتے ہیں۔ حروف شجریہ میں ہم زبان کا درمیانی حصہ شجر اللسان، جو ہم اچھے سے یاد کر چکے ہیں، شجر اللسان زبان کا درمیانی حصہ، اور اس کا ایک اور نام بھی ہم نے پڑھا تھا وسط لسان، وسط لسان یعنی درمیانی حصہ۔ تو ہم اسی حصے سے اوپر جو تالو کا حصہ ہے، جب ہماری زبان بیچ میں سے تالو سے لگتی ہے، اس حصے کا استعمال کرتے ہوئے حروف شجریہ کے مخرج کو ادا کریں گے۔ اور حروف شجریہ کون کون سے ہیں؟ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ جیم، شین، یا، جیم، شین، یا۔ حروف شجریہ کی پریکٹس بار بار آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شین کی آواز میں آپ نے اپنا غور کرتے ہوئے اس کو تیز آواز سے اس کی مشق کرنی ہے، تاکہ آپ کی ہونے والی غلطیاں جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں، اور جو ہے آپ قرآن پڑھنے میں مہارت حاصل کر لیں۔ حروف شجریہ کی ادائیگی میں کیونکہ شجر اللسان کا استعمال کیا ہے، تو اسی وجہ سے ان حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔